الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ مائدہ اس کی 3 نمبر آیت کا میں نے آخر سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ پیچھے بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی، پچھلا جمعہ ناغہ کیا، اور اس سے پہلے جمعے میں اسی آیت کو میں نے موضوع بنایا تھا، اور اس پر حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک ارشاد فرمایا، اس کے کچھ نکات کا میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے۔ نسل انسانی کے اندر بہترین وہ خطبہ شمار ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی تربیت، عقائد و نظریات کی حفاظت، اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس سچے دین کی آبیاری اور اس سچے دین کو پیش کیا۔ انسانیت کے ان پاکیزہ نفوس نے اس دین کو قبول کیا، اور پھر وہ بھی دنیا کے اندر ایک مثال بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ پورا کیا۔ گویا کہ یہ دین ایک نور ہے، اور اس نور کی روشنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر پھیلانا چاہتا تھا۔ تو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نکات کا تذکرہ کیا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک وہ روشنی کی کرن ہے کہ جو اس طرف لے کے چلتی ہے کہ جو صحیح راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ اب یہ دین، یہ آیت کا حصہ جو میں نے پڑھا، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ حجۃ الوداع کے ہی موقع پر اس کا نزول ہوا تھا، اور یہ دین کامل اور مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول کے حوالے کر دیا، اس کو پھیلایا، آگے اپنے ماننے والوں کو کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دیں، جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، ان علاقوں میں جا کے اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کریں جہاں جہاں تک یہ دین نہیں پہنچا۔ یہ ایک ایسی روشنی، ایسا نور ہے کہ جو ہر معاملے کے اندر انسانیت کی تربیت کرتا ہے۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ ایمانیات سے تعلق ہو، عقائد سے تعلق ہو، عبادات کا تصور ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، مساوات ہوں، حدود اور تعزیرات کے قوانین ہوں، وراثت کا قانون ہو یا وصیت کا قانون ہو یا وقف کا قانون ہو، یا نکاح اور طلاق کے قوانین ہوں، یا حلال حرام معقولات و مشروبات کے اندر موجود ہو، حرمت شراب، حرمت سود، جہاد، قتال، گویا کہ بڑے بڑے مسائل جن کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہے، جن کا تعلق ہماری ایمانیات سے، عقائد اور نظریات سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔
ساری چیزیں کھول کر اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ جس چیز کی ضرورت ہمیں زندگی کے اندر ہے، جس چیز کی ضرورت ہمیں مرنے کے بعد ہے، جس کا تعلق ہماری پیدائش سے، ولادت سے ہوتا ہے، یا جس کا تعلق ہماری موت اور وفات سے ہوتا ہے، جس کا تعلق ہمارے ماں باپ سے ہے، بھائیوں سے ہے، بہنوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، خاندان سے ہے، محلے سے ہے، بستی سے ہے، جن کا تعلق ہماری اولاد سے ہے، ہماری آگے نسل انسانی کے ارتقاء سے ہے، گویا کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی، ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اب کمی نہیں، اس کے اندر کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس کے اندر احساس کمتری کا شکار نہیں مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے دین کے اس داعی نے، مبلغ نے ہمارے لیے کوئی کمی رکھی ہے، کوئی کجی رکھی ہے، کوئی ٹیڑھا پن رکھا ہے، یا ہمارے دین میں یا اس اللہ کے نور میں کوئی روشنی کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں کمی ہمارے سمجھنے میں ہے، کمی ہمارے مطالعہ میں ہے، کمی ہمارے دین کو سمجھنے میں ہے، کمی ہمارے سیکھنے میں ہے، کمی ہماری جستجو اور کوشش کے اندر ہے، ہم کوشش نہ کریں، وگرنہ ہر معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے میں نے کہا ایمانیات۔ اب ایمانیات ہماری کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن اٹھا لیجئے، میرے اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی۔ ایمان یہ ہے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی پہلی اور اس کتاب پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ اب دیکھیں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، رسول بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں۔ والمؤمنون کل آمن باللہ، ہر ایمان والا، میں بھی مومن، آپ بھی مومن، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کا بھی اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، وہ اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ایک اور آیت میں لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں پر بھی تذکرہ کس کا ہے؟ اللہ کا، رسول پر ایمان کا، کتاب پر ایمان کا، اور انبیاء پر ایمان کا، اور قیامت کے دن پر ایمان کا۔ اب تصور کرتے چلیں، نوٹ کرتے چلیں، اللہ، نبی، کتابیں، قیامت کا دن، یہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ، رسول، فرشتے، نبی، کتابیں، قیامت کا دن۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر جو اس نے رسول پر اتاری ہے، اور جو اللہ نے رسول پر اتاری اور جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی ہے انبیاء پر۔ اب ایمان والے سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، تو یہ ایمان لانا زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن عملاً ہم کمزور ہوتے ہیں، ہماری اس عملی کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ، ہمیں استقامت کے اندر لے کے جانا چاہتا ہے۔ اپنا ایمان پختہ کرو، اپنا ایمان پکا کرو، اپنے ایمان پہ استقامت لاؤ کہ کہیں تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے دنیا کی ریل پیل کے اندر، کہیں تم اللہ، رسول، کتاب، فرشتے اور آخرت کے دن کا انکار نہ کر بیٹھو اپنی دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان پکا کرو، ایمان کے حلقے میں مضبوط ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ
و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ بھی ایمانیات ہے، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، قیامت کا دن، اچھی بری تقدیر۔ اب یہاں پر ہمارا آ کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم حجتیں تو کریں گے، دلیلیں تو نکالیں گے، اب اعتراضات تو کریں گے، ہمارا ذہن منفی پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان پکا کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اگر تیرے اوپر اچھائی آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر تیرے اوپر تنگ دستی آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت اترتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ مجھے ایمان پکا کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر، اچھے اور برے مقدر۔ نہ میں کسی ماں باپ کو کوسوں کہ آپ کی وجہ سے میرے پاس مال نہیں، آپ نے کچھ کیا ہوتا، بنایا ہوتا تو میری آج اچھی تقدیر ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کو نہ کوسیں، کبھی کبھی لوگ رب کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے میرے لیے ہی مصائب کھڑے کر دیے، میرے لیے ہی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اللہ مجھے ہی دے دیتا تو نہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس میں قصور کسی کا نہیں، اس میں دوش کسی کا نہیں، اس میں الزام کسی کو نہیں۔ یہ اچھی اور بری تقدیر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اٹھایا جانا، یہ میرے ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، میرے عقائد سے تعلق رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا زندگی پر تصور ہو کہ ایک دن اللہ نے مجھے کھڑا کرنا ہے، میرے ذرات کو اکٹھا کرنا ہے، میری ہڈی بکھری ہوئی کو اکٹھا کرنا ہے، میں مٹی میں مٹی ہو جاؤں، سمندروں میں غرق ہو جاؤں، مجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، میرے ٹکڑے بھی میرے وجود کے نہ ملے، والبعث بعد الموت، لیکن میرا ایمان اور یقین ہونا چاہیے ایک دن اللہ مجھے میری قبر سے اٹھائے گا، ایک دن اللہ میرے پوروں کو اکٹھا کرے گا، ایک دن اللہ اذا کنا عظاما نخرا، جب میری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی تو ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے رب کی کہ جو مجھے لا کر اپنے دربار کے اندر کھڑا کرے گا۔ یہ ایمانیات ہے، یہ عقائد ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری عبادات ہیں۔ ایمانیات پکے ہو گئے، اب عبادات کی طرف چلے جائیے۔ جس طرح الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان ہے ہمارا سارا۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، ہم نے رسول نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، ہم نے برکات نہیں دیکھی ہمارا ایمان ہے، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے ہمارا ایمان ہے، ہم نے پہلے پیغمبر نہیں دیکھے لیکن ہمارا الذین یؤمنون بالغیب، یہ اندیکھی چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا رب ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارا رسول ہے، ہمارا ایمان ہے کتابیں اتری ہیں، ہمارا ایمان ہے جنت ہے، ہمارا ایمان ہے دوزخ ہے، ہمارا ایمان ہے محشر کا میدان لگے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب عبادات ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ بھی عبادت، نماز پڑھنی ہے یہ بھی عبادت، زکوٰۃ دینی ہے یہ بھی عبادت، اور اگر روزہ رکھنے یہ بھی عبادت، حج کرنے یہ بھی عبادت۔ بنی الاسلام علی خمس، ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود اور الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق اور قابل کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا یہ عبادت ہے۔ معاملات کی طرف چلے جائیں، معاملات میں وراثت ہے، وصیت ہے، وقف ہے، معاملات کے اندر نکاح و طلاق کے چیزیں ہیں، یہ سب معاملات ہیں ہمارے، کہ معاملات اچھے ہونے چاہیے، رسول اللہ نے تعلیم دی
میرا معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہے اچھا ہو، اولاد کے ساتھ ہے اچھا ہو، بیوی کے ساتھ ہے اچھا ہو، بہنوں کے ساتھ ہے اچھا ہو، بیٹیوں کے ساتھ ہے معاملہ اچھا ہو، ہمسائے کے ساتھ ہے میرا معاملہ اچھا ہو، کاروبار کی رقابت میں معاملہ ہے تو اچھا ہو، دکانداری ہے تو معاملہ اچھا ہو، تاجر ہوں تو میرا معاملہ اچھا ہو، لین دین کرتا ہوں تو میرا معاملہ اچھا ہو، خرید و فروخت کرتا ہوں میرا معاملہ اچھا ہو، سفر میں جاتا ہوں میرا معاملہ اچھا ہو، تو یہ معاملات ہیں۔ معاملات درست ہونے چاہیے، معاملات پہ ہماری بنیاد رکھی گئی آخرت کی۔ معاملات درست نہیں ہے، میرا یتیموں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، میرا بیمار کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، میرا فوت ہو گیا اس کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی وہ تو ہوتا ہے نا۔ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی اگر تعریف نہ کسی کی کرے اور اسے کوستے رہیں تو یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا میرا ایمان اور اعمال ہوئے، یہ کیا میری عبادات ہوئی، یہ کیا میری مسلمانی ہوئی۔ اب وراثت کو پہلے رکھا گیا۔ قرآن اٹھائیے، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اللہ نے کہا رشتہ دار تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں وراثت کے حق کے اندر۔ وراثت ہے، رسول اللہ نے مہاجرین و انصار کے اندر جہاں پر مواخات قائم کی وہیں پر ایک دوسرے کا انہیں وارث بھی بنا دیا۔ اب یہ وراثت کے اندر بہت چیزیں ہیں، قرآن حکیم نے وراثت کے قوانین درج کیے ہیں، سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر وصیت ہے، وراثت کے اندر بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں نا، کچھ علاقوں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، کچھ علاقوں میں بیٹیوں کے ساتھ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، کچھ ان کی شادی ہی نہیں کرتے کہ ہمیں وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے، لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں پہ، حالانکہ قرآن نے وراثت کے قوانین بیان کر دیے تھے۔ دیکھیں وصیت کے معاملے میں چلے جائیں کہ رب کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر وہ موت کا وقت اس پر آن پڑا ہے اور اس نے ترکے میں کچھ مال چھوڑنا ہے، وراثت میں جائیداد ہے، وراثت ہے، زمین ہے، مال ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے اس نے وراثت میں چھوڑنی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خیرن الوصیہ، وہ بہتر طریقے سے وصیت کرتے، اچھے طریقے سے وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب یہ اللہ نے حق رکھا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، اب موقع نہیں ملتا وصیت کا، تو قرآن نے ساری تقسیم وراثت کی رکھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پورا رکوع جو ہے اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بیان کر دیے، وراثت کے قوانین بیان کر دیے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، تو یہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن مجموعی طور پر اکثریت مسلمانوں کی، شاید 90% سے بھی زیادہ اور 90% سے بھی زیادہ، جن کو وراثت کے قوانین کا پتہ ہی نہیں، ہماری مال و دولت، جائیداد، زمین، بلکہ کچھ لوگ تو ایسا ظلم کرتے ہیں کہ ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام پہ لکھ دیتے ہیں، بیٹیوں کے حق مار لیے جاتے ہیں، یہ بعد میں مرنے کے پہلے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے وصیت کرو، وراثت کے قوانین پہ عمل کرو۔ اب یہ وصیت بھی ہے، وراثت بھی ہے، اس کے اندر کبھی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کا حساب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر میں بیٹی کا حق مارتا ہوں، میں نے نہیں دیا، تو میں وہاں پر ذمہ دار ہوں، میرا اللہ مجھے پکڑے گا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں، اور ہمیں پتہ بھی ہے اپنے معاشرے کا کہ بھائی بھی نہیں دیتے، اکثر بہنوں سے ویسے ہی لکھا لیتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد، تو چاہیے تو یہ کہ ہمیں زندگی میں ہی ایسے معاملات کر دینے چاہیے جس پر ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اب ایک چیز ہماری شریعت میں وقف، پہلے کہیں پر بھی وقف کا تصور نہیں ملتا،
لیکن ہمارے مذہب کے اندر وقف کا تصور ملتا ہے کہ کسی چیز کو، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کر دینا. جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی. نبی پاک نے انہیں اس کا عوض، بدلہ، رقم، ثمن دینا چاہا، لیکن انہوں نے کہا لا واللہ لا نطلبہ ثمنہ الا الی اللہ، ہم ہرگز قیمت وصول نہیں کریں گے. بچے یتیم تھے لیکن انہوں نے کہا ہم ہرگز قیمت وصول نہیں کریں گے. ہم قیمت کس سے وصول کریں گے؟ الی اللہ، اللہ سے وصول کریں گے. یعنی وقف کا تصور ہمارا کیا ہے دین میں؟ مذہب میں رسول اللہ نے دیا کہ جو چیز تم اللہ کے نام پہ دیتے ہو اس کا بدل کون دے گا تمہیں؟ دنیا نہیں دے گی، اللہ تمہیں بدل دے گا، اللہ تمہیں اس کا عوض دے گا، اللہ تمہیں اس کی قیمت دے گا. اس وجہ سے ہمارے قرآن نے تصور دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی معراج کو، نیکی کے درجے کو، بلندی کو، نیکی کی افتخار اور اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ وہ خرچ کرو مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے. لیکن ہمارا رویہ آج کیا ہے؟ ہم ہر وہ چیز صدقے خیرات میں دیں گے جو ہمارے گھر میں نہیں کھائی، وافر بچ گئی، جسے 2-2 3-3 دن فریج میں پڑے ہوئے ہوگے، وہ دیں گے، خرچ کریں گے. جو چیز ہمیں پسند نہیں، لیکن قرآن نے جو تصور دیا نا مما تحبون، وہ چیز اللہ کے راستے میں جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے. میں نے پچھلے جمعے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی جو رسول اللہ نے فرمائی کہ جو تم خود پہنتے ہو وہ اپنے ملازم کو پہناؤ، جو تم خود کھاتے ہو وہ اپنے خادم کو، نوکر کو کھلاؤ. نیکی یہ ہے، معاملات یہ ہیں، مساوات یہ ہے، معاشرت اس کی حقدار ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے ہمسائے کے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے محلے داروں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے کاروباری رفاقتوں کے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے معاملات کے ساتھ، یہ سارا کچھ اچھا ہونا چاہیے، تب معاشرہ بنتا ہے. جب معاملات سدھرتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، جب معاشرہ بنتا ہے تو اللہ کی خیریں اور برکات اس معاشرے کے اوپر اتر پڑتی ہیں. آپ دیکھیں معاملات کے اندر ایک نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے. یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، اسے پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ نکاح اور طلاق، اس کے اندر بھی ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے. نکاح کرنے میں بھی، طلاق دینے میں بھی بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں. بہت ساری ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، نہ کیا ہم نے. طلاق کے مسائل کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بعد میں پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، پھر غلط رویے استعمال کرتے ہیں، پھر لوگ بھاگتے ہیں حلالے کی طرف، فلاں کی طرف. لیکن یاد رکھیں یہ حلالہ کو تصور نہیں ہے ایسا. نکاح بھی ایک لفظ کہنے سے ہوتا ہے. بھائی نکاح میں کیا ہے؟ نکاح میں کیا ہے؟ 2 گواہ ہو جائیں، یہی ہے نا. حق مہر متعین کر دیا جائے اور ایک ایجاب قبول لڑکے اور لڑکی کا ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. ایجاب قبول، گواہ موجود ہوں تو نکاح کیا ہے؟ حق مہر کا تعین ہو تو ہو جاتے. بس یہی چیز ہے، اور لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. اب ایک لفظ کہتا ہے لڑکا کہ مجھے قبول ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو گیا. حرام سے حلال کے درجے میں چلے گئے نا. تو ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو ایک لفظ کہنے سے طلاق ہو گئی. اسے رپیٹ کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو طلاق تو واقع ہو گئی. اور پھر اس نے مذاق بھی کیا شریعت کے ساتھ.
ایک بندہ اپنی بیوی کو ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 طلاقیں دے دیتا ہے، اب وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، لیکن دوسرا جرم اس کا کیا ہے کہ اس نے دین سے مذاق کیا، تمسخر اڑایا۔ شریعت کہتی ہے طلاق کیسے دو؟ ایک طہر میں ایک طلاق دو، ثلاثۃ قروء۔ عورت ایک حیض آیا طلاق دو، پھر انتظار کرو، پھر دوسرے ماہ میں طلاق دو، پھر تیسرے ماہ میں طلاق دو۔ طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ ہے۔ یہ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے 2 مرتبہ جب تم نے طلاق دی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، ابھی اختیار تو ہے نا، اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے اسے فارغ کر دو، شریعت کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم شریعت کا طریقہ استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے غصے میں، جذبات میں، اپنے آپ کو متکبرانہ لہجے میں ہم بے شمار طلاقیں دے چھوڑتے ہیں۔ غلط، طلاق تو ہو گئی غلط۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی سکم نظر آ جائے۔ اب یہ دین میں سکم نکالنے نکلا ہے، مسائل میں سکم نکالنے نکلا ہے نا، قصور اپنا، غلطی اپنی۔ اب کچھ کہتا ہے جی میں نے تو غصے میں دی تھی، میں تو جذبات میں آ گیا تھا، مجھے غصہ اتنا چڑھا میں پاگل ہو گیا، اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ اب کچھ مولوی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں حلالہ نکال لو، کچھ تو مولوی تیار ہو جاتے ہیں حلالے کے لیے۔ اب یہ بغیرتی کی حد ہوتی ہے۔ اوہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل، حلالہ نکالنے والے پر، نکلوانے والے پر، دونوں پہ اللہ کی لعنت، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ کوئی تصور نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے اگر طلاقیں ہو گئیں، طلاقیں ہو گئیں، وَلَا يَحِلُّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا زَوْجًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ہاں طلاقیں ہو گئیں، وہ عورت اپنی مرضی سے کسی بندے سے شادی کرے، وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے، سال کے بعد، 2 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، اب ان کی پھر طلاق ہوتی ہے دوسرے مرد سے اس عورت کی۔ اب کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب زوج غیر بھی جب دیتا ہے طلاق تو پھر یہ پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے حلالہ نکلواتے ہیں وہ بھی عورت اس پر کبھی حلال نہیں ہوگی، اور جو دوسرے حربے استعمال کرتے ہیں وہ بھی کبھی حلال نہیں ہوگی، بلکہ وہ حرام کام کرتے رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے۔ قرآن جو کہتا ہے حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ، کہ زوج غیر سے نکاح کرے، جب ان کی طلاق آپس میں ہو جائے، انبن ہو جائے، پھر پہلا خامد۔ تو اب یہ دیکھیں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں جب ہمیں مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب ہمارے پاس مسائل نہیں ہوتے، سمجھ نہیں ہوتی، تو غصہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ سمجھداری سے کام لو، 1 مہینے میں 1 طلاق، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری۔ اب ہمارے قوانین کے اندر بھی بڑی خرابی ہوتی ہے۔ قانون تو شریعت کا لاگو نہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں۔ یہ جو وکیل لکھتے ہیں نا، جب کوئی طلاق لکھوانے جاتا ہے نا کسی عرضی نویس سے یا وکیل سے، اوپر وہ ہیڈ پہ لکھ دیتا ہے طلاق ثلاثہ، نیچے اس کے سائن کروا دیتا ہے، تو طلاقیں تو 3 ہی ہو گئی، 3 تو ہو گئی۔ وہ غلط کرتے ہیں۔ اب جب وہ طلاق لے کر یونین کونسل یا کمیٹی کے دفتر میں جاتے ہیں، پھر وہ 3 مہینے کا پروسیس کرتے ہیں شریعت کے مطابق، پھر بلاتے ہیں پہلے مہینے، دوسرے مہینے کے رجوع ہو جائے۔ رجوع تو بیکار ہے وہ بھی، کیونکہ طلاق ثلاثہ پہ سائن تو کر چکا ہے وہ۔ اب یہ بھی طریقہ ہمارے معاشرے میں وکلاء اور طلاق لکھنے والے غلط کرتے ہیں۔ 1 طلاق لکھیں، طلاق واحد، دوسرے مہینے دوسری لکھیں، تیسرے مہینے تیسری لکھیں۔ یہ غلطی کوئی نہ کرے، نہ کسی کو کرنے دیں۔ اب
آگے چلے حدود و تعزیرات قرآن نے اور رسول اللہ نے واضح کی ہمارے اوپر. حدود اور تعزیرات بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں قصاص کا معاملہ ہے، بدلے کا معاملہ ہے، حدود کا معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص اللہ نے فرض کیا، لازم کیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر اس کے وارث اس قاتل کو کچھ معاف کر دینا چاہتے ہیں، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے سے اتباع کرو، اچھے طریقے سے صلح صفائی قائم رکھو. یہ نہ کرو کہ پھر معاف کرنے کے بعد بدلہ لو، معاف کرنے کے بعد پھر اسے قتل کرو. کرتے ہیں نا لوگ کہ معاف کر دیا، معافی نامہ لکھ دیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹ لے، باہر آ لے، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. یہ غلط، معاف کرنے کے بعد یہ غلط. بہت ساری غلطیاں اس قوانین کے اندر بھی ہمارے اندر موجود ہیں. ہمارے اکثر بڑے بڑے لوگ قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تو پکڑوا دیتے ہیں اپنے مدارے کو، اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو. قرآن نے وہی تصریح کی، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. اگر کسی بڑے گھرانے کی عورت کسی کو قتل کر دیتی تو اس کے بدلے کے اندر بھی وہ غلام کو پیش کر دیتے. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے پہلی قوموں پر بھی یہ کہا تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ نفس کے بدلے میں نفس، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، جتنا زخم کسی نے لگایا اتنا لگانا ہے. یہ قصاص ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح کی ہیں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ حلال و حرام کا بھی ہے ہمارے معاملات کے اندر، حلال و حرام. اب ہم قرآن نے تو واضح کر دیا، جہاں پر کہا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. دیکھیں یسالونک ماذا احل لہم، میرا پیغمبر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے. پہلا سٹیج کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر طیب چیز پاک ہے، طیب چیز کھانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، گندی گلی سڑی تعفن والی بدبو والی چیزیں تم نے نہیں کھانی. ایک پہلی سٹیج ہے، یہ ہے یسالونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. پھر اس کے بعد جانوروں کے متعلق جب بات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، ہماری کتاب کو مانتے ہو، تو وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے تم نے کھانا نہیں. جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے کھانا نہیں، جس پہ لیا گیا بسم اللہ پڑھ کے اسے ذبح کیا گیا اسے تم نے کھانا ہے. پھر قرآن نے کہا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. میرے اوپر وحی کی گئی، میرا پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے، میرے اوپر اللہ نے وحی کی
ہر کھانے والے کے لیے ہر چیز حلال ہے، الا مگر ان یکون میتتن، مردار نہیں کھا سکتے، او دم مسفوحا، بہتا خون نہیں پی سکتے، او لحم خنزیر، خنزیر نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، فإنہ رجس، تین چیزیں بیان کی، کہا فإنہ رجس، ناپاک ہے، پلید ہے، نجس ہے، آگے کہا او فسقن، اب اگلی بات جو ہے وہ نجس بھی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح دم مسفوح حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز حرام ہے بظاہر حلال ہے، بظاہر حلال ہے، لیکن جب اس پر اللہ کے ماں سوا کسی غیر کا نام لیا جائے وہ ناپاک بھی ہے اور گناہ بھی ہے، پلید ہے، وہ لغیر اللہ نہیں کھانا۔ اس کو قرآن نے اور آیتوں میں بھی بیان کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو اللہ نے دوسرے جگہ پہ بیان کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اب اونچائی سے نیچے گر کے چار چیزیں، یہ پانچویں چیز اونچائی سے نیچے گر کے جانور مر گیا نہیں، چوٹ لگنے سے مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، دم گھٹنے سے مر گیا، اس کو بھی تم نے نہیں۔ کہیں کسائی کر دیتے ہیں نا، دم گھٹ گیا فوراً اسے بسم اللہ پڑھ کے اسے ذبح کر دیا، بیچ دیا، سینگ لگنے سے مر گیا تو اسے بھی بیچ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ غلط، حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہاں جسے بتوں کے استھانوں پہ ذبح کیا گیا وہ بھی جانور حرام ہے، غیر اللہ کی جگہوں پہ بنی ہوئی جگہ وہ جہاں پہ ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کہتا ہے حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جوے کے تیر، اس سے لیا گیا مال یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو پانسے، جوے کے تیر، یہ ایسے معاملات ہیں نا، یہ اس پر مال لیا گیا، یہ تاش کھیلتے ہیں لوگ، شطرنج کھیلتے ہیں لوگ، فلانے کام کرتے ہیں، یہ سب ان تستقسموا بالازلام کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، ان کی کمائی کیا ہے؟ حرام۔ جو چیز حرام ہے اس کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یاد رکھیں۔ ذالکم فسق، یہ سب فسق کے کام ہے، فجور کے کام ہے، نافرمانی کے یہ سارے کام ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، بتوں کے استھانوں پہ لی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، اور تقسیم کے یہ تیر جو ہیں ان پر بھی مال حرام ہے۔ پہلے وقت کے لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ ایک جانور ذبح کرتے تو انہیں تقسیم جب کرتے نا تو جس طرح یہ پرچیاں نہیں ڈالتے، یہ پرچیاں ڈالتے تھے، کسی پر کتنے حصے لکھے ہوتے، کسی پہ کتنے، کسی پہ کتنے، اتنے جس کا نکلتا اس کو، ایسے بھی ہوتے جس کے نام پہ کوئی حصہ نہ نکلتا۔ تو قرآن کہتا ہے والازلام، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ بھی حرام ہے۔ آگے سود ہے، اس کو بھی قرآن نے حرام کہا۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر رہنمائی کر رہے ہیں، یہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، یہ ہماری رہنمائی کا دین ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا نور ہے، واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ اللہ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تم سے چاہتا ہے اپنے نور کی تکمیل، اپنے دین کی تکمیل، کہ سب مسلمان اللہ کے دین پر عمل کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ طہارت کے مسائل ہیں کہ
کہ طہارت پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کی ہے. میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی